20-20 ہزار کا ہم نے ڈیجا بھی کر لیتے ہیں، اس میں بھانگڑا ڈانس پارٹی ہوتی ہے نہیں، اور بعض بات کی تو آتش بازیاں ہوتی ہیں، کئی کلر کی آتش بازیاں ہوتی ہیں نہیں، اور اس کے بعد میں یہ سارے کام ہو گئے، حساب لگاتے رہو، 50,000 اگر نہ ہم بد خرچی کر دیتے ہو، اس کے بعد پھر پتا کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد میں جب سارے کام ہو گئے، اب جب دلہن کا نکاح بھی ہو گیا اور جب وہ بیٹھ گئی گاڑی میں دولہا کی، اب جب وہ گھر کو آنے لگی تو معلوم ہے کیا ہوتا، اب لڑکے والا دکھاتا اپنی دھمک، پہلے سے فقیر بنا گھوم رہا تھا کہ کھانا کیسا دو گے، گاڑی کیسی دو گے، فرنیچر کیسا دو گے، اب دکھا رہا اپنی پاور، اس نے پیسے بکھیرنا شروع کرے اب کہ دیکھو بھائی ہم بھی کچھ ہیں۔ جوان لڑکیاں بھی پیسے لوٹنے لگی، جوان لڑکے بھی پیسے لوٹنے لگے، کسی کے ہاتھ میں کسی کی اوڑی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کا گریبان ہے، کسی کا سینہ کھلا ہے، کسی کا گلا کھلا ہے۔ میرے بھائی یہاں کیا دکھا رہے ہو؟ یہ غنڈہ گردی، یہ حرام کاری، نوجوان لڑکیاں پیسے، عورتیں پیسے لوٹنے لگی، کسی کا بچہ دب گیا، کوئی بوڑھا گر گیا، کسی کا گریبان کھل گیا، کسی کی اوڑی نہیں۔ میرے بھائی ارے تو نے 2-4 ہزار روپے اگر تو نے بکھیر بھی دیے، کتنی کی عزت پائی مال کر دی، کتنوں کو تو نے بے پردہ کر دیا، کتنوں کی سر سے دوپٹے تو نے اوڑھنیاں اتار لی۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تجھے اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں، جب تیری دلہن بیٹھی تھی تیری گاڑی میں تو 2,000 نہیں 50,000 نکالتا اور کہتا بروالا میں جتنے غریب ہیں انہیں 2,000 روپے کر کے تقسیم کر دینا۔ امام کے ہاتھ میں دے دیتا، کہتا حضرت بروالا میں جتنے غریب ہیں لسٹ بنا کے 2,000 روپے چپکے سے میری طرف دے دیو، میں یہ دلہن کا صدقہ اتار رہا ہوں، تیری شادی مبارک ہو جاتی ہے نا۔ مگر ہم وہاں دکھاتے ہیں اپنی پاور، وہ بعض بات تو وہ گنڈے چھت پہ چڑھ جائیں گے، چھت پہ وہاں تو بکھیریں گے۔ میرے بھائی کیا ہے یہ شادی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا، تماشا ہے یہ؟ کس بات کا پیسہ بکھیر رہے ہو؟ پیسہ بکھرنے کے لیے نہیں تھا، اسی پیسے سے کسی غریب کی خدمت کی ہوتی تو اس کی عزت بھی رہ جاتی۔ میرے بھائی میرے جملے اتنے سے غلط نہیں ہیں، میں جو جملے بول رہا ہوں۔ ابھی تو ایک گاؤں میں پیسے بکھیرنے کے اوپر جھگڑا ہو گیا، گولیاں چل گئی، مار پیٹ ہو گئی، دلہن کو روک لیا گیا، طلاق پہ نوبت آ گئی، بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ اور میرے بھائیوں اور کیا نئے کام چلیں، جب شادی ہوتی ہے ادھر سے بارات آتی ہے، ادھر سے دولہا آتا ہے، تو نئے کام اب کیا چلیں؟ پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے، اپنے بچپن میں میں نے نہیں دیکھے تھے، اب نئے کام ہو رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں، دلہن کی سہیلیاں، لڑکی والوں کی رشتہ دار، ان کی پڑوسنے خاندان کی جوان دولہے کا استقبال کرتی ہیں، فیتا کاٹا جا رہا ہے۔ بھئی تم کیا کر رہی ہو استقبال؟ تمہارا ہے کیا کام تھا؟ وہ بارات آ رہی ہے، تمہاری کون لگا ہے یہ بارات؟ کہ میری بھائی بات غلط، ابھی تو دولہا بھی کچھ نہیں لگتا، جب تک نکاح نہ ہو، جب تک نکاح نہ ہو دولہا کا بھی دلہن سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نکاح ہونے کے بعد دولہا دلہن ہے، نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی ہیں، جب تک نکاح نہیں ہے، جب تک دولہا دلہن کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہاں عجیب غنڈہ گردی چل رہی ہے، نوجوان لڑکی کیا کرنے جا رہی ہو کہ استقبال حرام ہے میرے بھائی، حرام۔ اور بھائی تو کیسا بغیرت ہو گیا، اپنی بہن کو کیسے اجازت دے دیتا ہے، اور باپ تو اپنی بیٹی کو کیسے اجازت دیتا۔ اور میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، ارے تم پوری دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہو مگر اپنے گھر کا ٹھیکیدار ہو۔ اپنی بہن سے کہو خبردار اگر تو استقبال کے لیے گئی، خبردار اگر تو آگے نکلی، خبردار تو نے اگر میری عزت کا جنازہ نکالا۔ ارے استقبال کرنا ہے تو بارات کا تم استقبال کرو، تم تو دولہا کے گلے میں ہاتھ ڈال دو، تم تو براتیوں پہ پھول برسا دو، تم تو مخمل کی قالینیں بچھا دو، میں منع نہیں کرتا، مگر استقبال تم کر سکتے ہو، تمہاری بیٹیوں کے لیے استقبال جائز نہیں ہے، یہ استقبال جائز نہیں ہے تمہاری بیٹیوں کے لیے۔ یہ نئے کام چل رہے ہیں، برا ہی نہیں لگتا ہمیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، حقیقت ایسی ایسی رسمیں ہیں، ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر اگر پہلی شادی ہے تو ماما کا بھات آئے گا، اگر پہلی، جبکہ بھات ہوا دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے بھائیو، ماموں اپنی مرضی سے دے دے،
مگر میاں بہنوں ہی اینٹا پھر رہا اینٹا کہ 2.5 لاکھ کا خرچہ دے گا کیسے نہیں؟ لکڑیوں کا بھی دے، پانی کا بھی دے، پنڈال کا بھی دے ہیں؟ اس نے 35 سال پہلے بہن دی تھی، 35 سال کے بعد اب یہ خرچہ بھی دے گا۔ ارے بھائی اپنی مرضی سے دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن تیرا کوئی حق و قرضہ نہیں آ رہا اس پر۔ میں شریعت کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، سنو، اپنی مرضی سے دے دے تو ٹھیک۔ عجیب معاملہ، ہم نے یار لڑکی کو تو، جو میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے نا، جو لڑکیوں کے حال تھے وہ حال آج ہم نے لڑکیوں کے کر دیے۔ لڑکی اگر پیدا ہوئی، جب وہ جوان ہوگی شادی کرے گا، شادی میں بیچارہ کوئی آسان ہو رہی ہے شادی، نکاح تک آتے آتے اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ کسی بھی دکان کی بائی ناز سے لے کے درگا تک اس نے میٹھا چھوڑا نہیں جو کھلا نہیں دیا، پھر بھی کہہ رہا فون پہ بتاؤں گا۔ میٹھا گھر کھا کے چلا گیا، بتا گا فون پہ جا کے۔ تیری آنکھوں پہ چشمے لگ رہے تھے، 9 لوگ لڑکی کو دیکھنے آئے، بتا گا فون پہ جا کے۔ اب بچولیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنے آئے، انہیں بھی کپڑے دو، انہیں بھی جوڑے دو، بچولیا کو بھی گھوڑے دو، سب کو بیچارے نے جوڑے بنا دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نکالنا شروع کیے، ساس آئیں 50,000 کی گڈی پھینک کے ماری۔ بھئی کیا کرنے دکھا رہی ہو 50,000 کی گڈی؟ وہ لونڈیاں دیکھنے میں دیے، تجھے پتا ہے کہ یہ گڈی میں 50,000 ڈل کے ملیں گے، تجھے تو دل والی جب جانتا تو 50,000 دے کے کہتی واپس نہیں لوں گی، دے ہی دیے میں نے تو۔ پتا ہے کہ جب 10,000 دیں گے تو 20 ملیں گے، اس سے بڑھیا بزنس نہیں ہے، 1 منٹ میں دگنے۔ اور لڑکی والا بیچارہ کم کر دے تو اسی کا منہ ٹیڑھا جس کے کم کر دیے، کہ ہمیں تو کچھ سمجھا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ بچولیا کے فون آ رہے ہیں، بھائی تم نے بے عزتی کرا دی۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ صاحب ان کے 10,000 میں تم نے 5 ہی ڈال دیے۔ ہائے ہائے، ہم لوگ کتنے بڑے لوگوں، ہمارے اندر یار یہود و نصارہ والے ہمارے اندر طریقے آ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو گے تو اللہ تمہاری زندگیوں کو آسان کر دے گا، ہے نا؟ اس کے بعد میں بڑی مشکل میں رشتہ ٹکا، پھر رشتہ چڑھا، پہلے ٹکا پھر چڑھا، نہ تو ٹکے گا تو نہیں، اور اگر چڑھنے میں کم ہو گیا، اگر ٹاپ گیئر میں نہ چڑھا، پہلے دوسرے میں چڑھا دیا تو وہ پھر نہیں ٹکتا۔ ٹاپ گیئر میں چڑھنا چاہیے۔